پھر انہوں نے ناہید خانم سے کہا کہ کہیں کوئی ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے تو اس کو کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ کر لو. پھر ناہید خانم نے مجھے ایک کریکٹر دیا, مالک مکان کا تھا. 2 سین تھے, ایک سٹارٹ میں اور ایک اینڈ میں. مالک مکان میں وہ جو پنجابی بولتی ہے, اور پنجابی میں نے زندگی میں نہیں بولی تھی. تو اسٹیج پہ سہیل احمد اور امان اللہ یہ سب وہ کافی مذاق اڑایا کرتے تھے میری پنجابی کا. تو پھر نہیں رکی میں, پھر مجھے پلے ملتے گئے اور میں کرتی گئی. ٹھیک ہے کمل, ابھی ہم آئیں گے اسٹیج پر. تو ہم نے دیکھا آپ کا ڈیبیو اس طریقے سے ہوا اور آپ نے ماشاءاللہ اپنے اعتماد کے ساتھ اور اپنی کنوکشن کے ساتھ جو ہے یہ اپنی یعنی پرفارمنس دی اور اپنے آپ کو منوایا. ہم بات کریں گے آپ کے ٹیلی ویژن کے دور کے حوالے سے وہاں کیسے گئے, لیکن ایک مختصر سی بریک کے بعد. سامعین ہمارے ساتھ ہیں کمل, ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہماری گفتگو کے سلسلہ ان کے ساتھ جاری رہے گا. آپ جائیے گا نہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں کنول سے. کنول, اچھا مجھے یہ میں نے شروع میں پوچھا نہیں آپ سے کہ جو کنول نام ہے آپ کا, یہی آپ کا اوریجنل نام ہے یا یہ آپ نے بس فلمی نام رکھا یا اسٹیج پر آنے کے بعد رکھا؟ آپ کا اصل نام بھی کنول ہی ہے؟ نہیں جی, اصل نام میرا تسنیم ہے. اچھا, تسنیم نام ہے آپ کا. تو جو میں نے پہلا پلے کیا تھا اس میں تسنیم کوثر بھی تھیں. اچھا, تو سی ایم منیر صاحب نے کہا کہ جی یہ تو جمبل کر جائیں گے تسنیم نا آڈینس کے لیے, تو آپ ایسا کیونکہ وہ آپ سے پہلے آئی ہوئی ہیں آپ نام چینج کر لیں تاکہ ڈیفرینشیٹ ہو سکے. پھر سی ایم منیر صاحب نے میرا نام کمل رکھا تھا. اچھا, سی ایم منیر صاحب نے کمل رکھا. جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا کمل, اب ہمیں بتائیں کہ آپ کی ٹیلی ویژن پر جو ہے آپ کا ڈیبیو کیسے ہوا, کون لے کر گیا آپ کو, کس نے آپ کو ڈسکور کیا, وہاں کی تھوڑی کہانی تھوڑی ہمیں سنائیں. اب جیسے آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پہ اکیڈمی تو کوئی ہے نہیں, سو ہمارے پی ٹی وی کے پروڈیوسر الحمرا آ جایا کرتے تھے پلیز دیکھنے کے لیے بھی پلس نیو ٹیلنٹ کے لیے بھی. وہاں مجھ سے ملے عبدالعزیز صاحب, بالکل صحیح, بہت مطلب بڑے سینئر پروڈیوسر تھے. بالکل پنجابی تو مطلب انہی کے ساتھ پنجابی ڈرامے تو وہی کرتے تھے. ہاں بالکل, آج دی گال اور یہ سارے ڈرامے جو تھے انہی کے چلتے تھے. بالکل صحیح. انہوں نے مجھے انٹروڈیوس کیا تھا پی ٹی وی میں, اس میں میرا صرف ایک چھوٹا سا جملہ تھا. میں فردوس اس کی فوزی دورانی کی بہن بنی ہوئی تھی چھوٹی. ہم سوئے میں, دروازے پر نوک ہوتی ہے اور میں کہتی ہوں باجی کون ہے. اچھا, بس یہ فکرہ تھا. فوزیہ اٹھتی ہیں اور یہاں سے دروازے تک جاتی ہیں, اتنا میرا شارٹ تھا. اچھا, اس کے بعد اگلے اس میں ایپیسوڈ میں سائلنٹ شارٹ تھا میرا, اس کے بعد نہیں تھا. لیکن عبدالعزیز صاحب نے کہا کہ نہیں اس میں پوٹینشل ہے, ایکسپریشنز ہیں اور یہ کیری کرتی ہے ایکسپریشنز کو, موڈ کو, یہ مطلب اپنا ڈائلاگ بول کے اس کے بعد یہ ڈل نہیں ہو جاتی, تو یہ آگے کام کر سکتی ہے. تو مجھے عزیز صاحب نے کافی پلیس کروائے. اچھا, شروع میں انہوں نے کروایا؟ شروع میں عزیز صاحب نے کروائے, پھر سب کے ساتھ کیا, نصرت ٹھاکر صاحب کے ساتھ, یاور حیات صاحب, ایوب خاور صاحب. اس کا مطلب ہے پنجابی آپ کی اتنی ٹھیک ہوگی کہ آپ نے ٹی وی پر سٹارٹ پنجابی میں کیا؟ پنجابی میں کیا. اور جب ہمارے سیٹ پہ کیمرہ مین ہوتے تھے وہ کہتے تھے کہ جی 2 بندوں کی پنجابی بہت خوبصورت اور مزیدار ہے, ایک کمل کی اور ایک مصطفیٰ قریشی صاحب کی. ٹھیک. تو بس جیسی ٹوٹی پوٹی اس وقت آتی تھی تو کر لیا, اور الحمدللہ ہمت نہیں ہاری. بیسیکلی ہے کہ آپ کے اندر ایک کنوکشن پیدا ہو گئی تھی, کرنا ہے کام. اچھا, پھر کمل اس کے بعد پھر آپ کو بڑے لیڈنگ رول بھی ملے, اور آپ نے ایک تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا لاہور سینٹر تک ہی اپنے آپ کو رکھا یا کسی اور سینٹر سے بھی آپ نے کوئی پلے کیا لاہور کے علاوہ, اور کون کون سے پھر میجر آپ کے پلیس تھے جو بعد میں ہوئے؟ پرائر پروڈکشنز تو سب ان کے ساتھ کی میں نے, اور پی ٹی وی جو رہ گیا صرف کراچی کا رہ گیا. باقی سارے سینٹر سے کیا؟ ہاں جی, اسلام آباد بھی کیا, کوئٹہ بھی کیا, لاہور تو بیس ہے یہاں پہ, صرف کراچی رہ گیا. کراچی بھی قریب انشاءاللہ کروں گی. اچھا, سارے سینٹر سے کیا. شب دیکھ کیا آپ نے؟ جی بالکل. شب دیکھ جو بڑا زبردست ڈرامہ تھا عطاءاللہ قاسمی صاحب کا, اور بڑا زبردست لاہور کے کلچر کو ڈپکٹ کیا. کیا رول تھا اس میں آپ کا؟ اس میں لیڈ کریکٹر تھا علی جا صاحب کے ساتھ. اچھا. تو وہ ایک لڑکی ہے جو ماڈرن بنی ہوئی ہے لیکن اس کا تعلق گاؤں سے ہے, وہ پوز کرتی ہے کہ میں ماڈرن ہوں. اس طرح کریکٹر تھا جو ہمارے ارد گرد جو لیو کر رہے ہیں کریکٹرز. میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارے ٹی وی کا جو سب سے بڑا پلس پوائنٹ یہ ہے فلموں سے جو اس کو میں سمجھتی ہوں ممتاز کر دیتا ہے کہ وہ ریئلٹی بیس سٹوریز پیش کرتا ہے, وہ اپنی روٹس نہیں چھوڑتا. فلمز میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ کافی فینٹیسی آپ دیکھ لیتے ہو, ٹیلی ویژن میں یہ نہیں ہوتا ہے. پی ٹی وی کے پلیز لے لیں, پرائیویٹ لے لیں, جتنے آپ کے پلیز ریئلٹی کے قریب ہوں گے, آپ کے روٹ سے قریب ہوں گے, پبلک اس کو بہت اچھا, ہاں وہ لگتا ہے کہ ہم ہی ہیں. یہ کمل اس میں ٹی وی پہ آپ کس کو اپنا مینٹور مانتی ہیں, کون آپ کا گائیڈ تھا, یہاں پر آپ کی گرومنگ میں کس کا ہاتھ ہے زیادہ؟ سب کا. میں تو سب کی بہت شکر گزار ہوں. اپنے جتنے مطلب میں یہ سمجھتی ہوں کہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں
اس وقت میں پی ٹی وی انٹر ہوئی جب لیجنڈ پروڈیوسرز کام کیا کرتے تھے، یاور حیات، ایوب خاور، یہ ایک ہی وقت میں یہ سارے لوگ تھے اور یہ ساری ٹیم تھی اور ہر ایک کا ڈفرنٹ فلیور تھا اور ہم ہر ایک سے سیکھا کرتے تھے. اب تو خیر سیکھنے کا رجحان بہت ختم ہو گیا ہماری نیو جنریشن میں، بہت کم ایسے ہیں جو سیکھنا چاہتے ہیں. ہم تو خود کہہ کے سیکھتے تھے کہ سر بتا دیں، ریہرسل 5 دن ریہرسلز ہوا کرتی تھیں. 2 ریہرسلز آپ نے نہیں کی، آپ پلے میں سے کٹ ہیں، کسی اور کو رکھ لیا کرتے تھے کہ اگر آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ریہرسل کرنے کا تو آپ پرفارم کیا کریں گی. سی آر ڈی آر باقاعدہ ہوا کرتی تھی. اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت کے پلیز ابھی تک پبلک کو یاد ہے، اور جتنے خوبصورت وہ پلیز ہیں وہ ایور گرین ہیں. وہ مطلب ہمارے ہمسائے ملک میں وہ وہاں پڑے ہوئے اکیڈمی میں لوگ انتظار کرتے تھے. اب ایک ایپیسوڈ ختم ہوتی تھی، لوگ دوسری ایپیسوڈ کا انتظار پورا ویک کیا کرتے تھے. اچھا کنول، آپ نے ایڈورٹائزمنٹ میں بھی آئی، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شاید ایک کمرشل میں نے اور آپ نے اکٹھے کام کیا تھا، اگر آپ کو یاد تو میں نے ابھی آپ کو یاد کرا، بہت پرانی بات ہے. اچھا اس کے بعد پھر آپ فلم میں گئیں. جی فلم میں آپ کو کون لے کر گیا؟ فلم میں نے پہلی فلم کی تھی سنگیتا بیگم کی، ایک شہنشاہ. اس میں سلطان راہی صاحب کے ساتھ پیئر تھا. اس کے بعد زیادہ کام میں نے کیا حسنین صاحب کے ساتھ. اس میں موسٹلی میرے پیئرز جو بنے ہیں ندیم صاحب کے ساتھ بنے. اچھا یہ جو فلم میں آپ نے رولز کیے ہیں یہ سپورٹنگ رول تھے. اچھا میں یہ کسی مین رول تو نہیں کیا، ہیروین کا رول کیا؟ اچھا ہی ہے. کس فلم میں کیا؟ عادل فلم میں کیا تھا، اور اکھاڑا فلم میں کیا تھا ہیروین کا مین رول. اچھا اور قسم میں کیا تھا. اچھا قسم میں بھی آپ کا مین رول ہے، جو کہ سید نور کی فلم تھی 1993 جو ان کی فرسٹ مووی تھی، جو ان کی فرسٹ مووی تھی ایز اے ڈائریکٹر، اور وہ بڑی بلاک بسٹر فلم تھی، بہت اچھی، بلکہ اسے کہا تھا ٹرینڈ سیٹر مووی تھی وہ. تو اتنی اچھی مووی میں کام کرنے کے بعد ابھی آپ کہہ رہے ہیں میں نے فلم بالکل چھوڑ دی ہے، اور یہ کیا وجہ؟ اس کے بعد وہ کنٹینیوٹی کیوں نہیں ہوئی؟ آپ ایمانداری سے بتائیے، آج کل ویسی فلمیں بن رہی ہیں. یہ تو ویسے ہے، مطلب اس سے اچھا ہے نا کہ اگر آپ اچھا کام نہیں ہو رہا تب مطلب اس سے ایک طرف ہو جائیں، علیحدہ ہو جائیں. یہ حدیث نہیں ہے کہ آپ نے لازمن کرنا ہے، نہیں. جو جنون آرٹسٹوں کا میں یہ سمجھتی ہوں وہ اپنی روح کی تسکین کے لیے، پبلک کی تسکین کے لیے کام کرتا ہے، نہ کہ وہ بس خانہ پوری کرتا ہے کہ یہ بھی کر لی یہ بھی کر لی. نہیں، میں بھیڑ چال میں شامل نہیں ہونا چاہتی. اچھا رول ہوا تو میں کرتی ہوں، ادروائز نہیں. اچھا کنول، یہ اب میں پوچھنا چاہوں گا، یہ ابھی آپ نے بھیڑ چال کی بھی بات کی. فلم، ہماری فلم میں جو اچھی فلمیں بھی میں نے دیکھی ہیں اس میں بھی ایک چیز ہوتی ہے تھوڑا سا، یعنی ڈرامے میں اور فلم میں اگر آپ فرق کریں، پی ٹی وی کے ڈراموں میں دیکھیں اور فلم میں دیکھیں کہ وہاں پر آپ نیچر سے، نیچرل انوائرمنٹ سے اپنے آپ کو ذرا ہٹ کے پرفارم کر رہے ہوتے ہیں. آپ کی ڈائلاگ ڈیلیوری میں بھی کوئی تھوڑا سا نا اوپرا پن سا فیل ہوتا ہے کہ آپ لمبے لمبے سانس لے کر ڈائلاگ، یہ کوئی فلم کی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ نے اس طرح کی ڈائلاگ ڈیلیوری کرنی ہے؟ بس پنجابی فلم میں تو وہ بہار بیگم والا سٹائل جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، یا مطلب آرٹیفیشل نظر آتا ہے، یہ کیوں ہوتا ہے اس طرح؟ ہم 50 سالہ تاریخ سے اپنی انڈسٹری کے باہر نہیں نکل پائے. اچھا پہلے تو چلے اس طرح کی مطلب بڑک والی فلمیں یا مطلب لاؤڈ فلمیں جو ہیں، لاؤڈ ڈائلاگ بول رہے ہیں، ضرورت نہیں ہے تبھی لاؤڈ بول رہے ہیں، چل جایا کرتی تھی. اب آپ دیکھیں دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے. اب ویور کے پاس ریموٹ ہے، وہ پوری دنیا کی موویز دیکھ لیتا ہے، پھر کمپیئر کرتا ہے اپنی فلمز کو. مطلب یقین مانے مجھے بہت دکھ ہوتا ہے کہ ہماری فلمیں جو ہے ورلڈ لیول پہ کیوں نہیں جاتی، ہماری فلمیں آسکر کے لیے کیوں نہیں نامینیٹ ہوتی. ہمارے پاس ٹیکنیشینز کی کمی نہیں ہے، آرٹسٹ بہت اچھے ہیں، ڈائریکٹرز، اسکرپٹ رائٹرز، ایچ اینڈ ایوری تھنگ. میرا یہ خیال ہے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم جو لیک کرتے ہیں وہ کرتے ہیں ایک اچھا فائنانسر، ایک پڑھا لکھا پروڈیوسر جو اچھی فلم بنائے. ہمارے ہاں جو آ رہے ہیں پروڈیوسرز آ رہے ہیں وہ اپنے آپ کو ہائی لائٹ کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اپنے نام کے ساتھ ہی فلمیں بنا رہے ہیں. فرض کریں اگر گجر برادری نے انویسٹ کیا ہے، انہیں کے دم سے کچھ انڈسٹری تھوڑی بہت چل رہی ہے، لیکن اس میں کون لوگ پھر جاتے تو ہیں نا. اگر ایسے فنانسر ایسی فلمیں بنا رہے ہیں تو وہ تو پیسہ بنانے کے لیے بنا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے لوگوں کو انہوں نے یہ ٹیسٹ ڈال دیا ہے کہ لوگ ایسی ہی فلم دیکھنا پسند کرتے ہیں، لوگ اچھی فلم دیکھنا پسند نہیں کرتے. پیسہ بنانے کے لیے نہیں، اگر ایک فلم جو ہے 2 دن بعد ادھر جاتی ہے تو اس میں پروڈیوسر نے کیا کمایا؟ اچھا اسے اپنے نام کو ہائی لائٹ کر رہے ہوتے ہیں پبلسٹی کے لیے، اپنی ذات کی. میں کہتی ہوں اپنے آپ کو نہ ریپرزینٹ کریں، اپنے ملک کو ریپرزینٹ کریں. اگر آپ کا ملک جو ہے اس کا نام آتا ہے تو سمجھیں آپ ہٹ ہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن نہیں ہوتا، اپنی ذات پہ فلمز بنا رہے ہوتے ہیں. اچھا کنول، یہ میں پوچھنا چاہوں گا، اگر ماحول کو آپ کمپیئر کریں، آپ نے چونکہ سارے میڈیمز میں کام کیا ہے، آپ کو زیادہ کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک ایسی لڑکی جو کہ ایک بالکل ایسے بیک گراؤنڈ سے تعلق ہی نہیں رکھتی کہ جس کا کہ شوبز سے تعلق ہو، وہ ایک عام سی کنزرویٹو سے ایک فیملی سے نکلتی ہے، ادھر آتی ہے، پھر وہ ہر میڈیم میں اپنے آپ کو آزماتی ہے. تو ماحول کہاں پر آپ کو زیادہ کمفرٹیبل لگا، جہاں پر ایک آپ جیسی لڑکی جو ہے بڑا کمفرٹیبلی اپنا